پھر فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے، امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب کام ایک ہے، دونوں بندے ایک ہی طرح کا کر رہے ہیں، پھر مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک ایسا کام ہے جس کو صرف غیر مسلم کرتے ہیں، ایک ایسا کام ہے جو غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے، مذہبی نشانی ہے، مذہبی علامت ہے، یا ان کا وہ قومی تہوار ہے۔ اس کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ہندوؤں سے وہم و گمان کے طریقے پر، توہمات کے طریقے پر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئی۔ اسی طرح بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو مغرب سے مشرق کی طرف آ گئی، مشرق سے مغرب کی طرف چلی گئی۔ بہت ساری بیماریاں، بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں جو یورپ سے، یہود و نصارہ سے آج پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بھی راج پذیر ہو گئی ہیں۔ یعنی یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، وہ معاملہ غیر مسلموں نے شروع کیا، اس کو انہوں نے اتنا تیزی سے اور اتنے منظم طریقے سے اوپر اٹھایا کہ اپنے تو اپنے، ان کے اپنے ہمارے نہیں، ان کے اپنے تو اپنے، ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ بھی، ایک مسلمان بندہ بھی ان حرکات کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ان میں سے چند بیماریوں میں سے، یا وہ چند خرابیاں جو غیر مسلم کرتے ہیں، اس کے اندر ایک ہمارا مسلمان بندہ بھی مبتلا ہو گیا۔ ان میں سے ایک بیماری وہ کرسمس ڈے ہے، جس طرح کہ یہ کل ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس کو جو عیسائی ہیں وہ بڑے دن کے طور پر مناتے ہیں، عید کے دن کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ اس دن کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، لیکن بعض احباب اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا رد بھی کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، نہ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ جس کو تحقیقی طور پر، یعنی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر یا وفات کے طور پر، اس کو تحقیقی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ دین اسلام کے جو متقدمین علماء ہیں ان سے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی، نبی علیہ السلام سے اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا، قرآن مجید میں کوئی فکس ڈیٹ نہیں بیان کی گئی، تو جو مسترد تاریخ ہے وہ اس حوالے سے نہیں ملتی۔ بس جس بندے کو جو تحقیق اچھی لگتی ہے وہ بندہ اسی راہ پہ چل رہا ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں، عیسائی احباب، عیسائی لوگ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے عیسائی اس کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، لیکن یہ غلطی سے مشہور ہو گیا، یعنی غلط فہمی سے یہ امت کے اندر، عیسائیوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا؟ عیسائی حضرات جو ہیں وہ اس دن کے اندر بڑی رنگ ریلیاں مناتے ہیں، اور عیسائی حضرات جو ہے وہ اس دن کے اندر بڑا فسق و فجور کرتے ہیں، شراب نوشی جو ہے یہ عام ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جو اس دن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ ایک مسلمان بندے کے لیے کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارکباد دینا یہ حرام ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے پیغام ہے، اس لیے کہ یا تو یہ ان کا مذہبی شعار بن چکے، اگر کوئی بندہ کہ مذہبی شعار نہیں ہے تو یہ خاص عیسائیوں کا قومی تہوار ضرور ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جس کو صرف عیسائی کرتے اور دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے،
فیکٹریوں میں یا کاروبار کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کے لوگ کاروبار کرتے ہیں، فیکٹریوں کے اندر ہر طرح کے لوگ کام کرتے ہیں۔ جب یہ 25 دسمبر کا دن آتا ہے، جس کو عیسائیوں کی بڑی عید کے طور پر بھی مناتے ہیں، وہ بڑی عیسائیوں کی عید کے طور پر، ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا وہ عیسائیوں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کرسمس ڈے مبارک ہو۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے کرسمس کی مبارکباد دینا یہ حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور حکم ہے، اگر اس مسلمان کے دل میں اس دن کی تعظیم مقصود ہے کہ جس طرح ایک عیسائی اس دن کی تعظیم کرتا ہے، میں بھی اسی طرح اس دن کی تعظیم کرتا ہوں، اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے ایک عیسائی کو جو ہے ایک مسلمان بندہ کہتا ہے کہ تجھے کرسمس ڈے کی مبارک ہو، اس صورت میں یہ کفر ہے۔ یعنی ایک مسلمان بندہ ایک کفریہ کام کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اس کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی بھی کرسمس ڈے کا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس چیز کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کرسمس ڈے کا کیک کاٹنا حرام ہے، اور اس وجہ سے کاٹنا اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کاٹنا، اس دن کو، اس کام کو فقہائے کرام نے کفر قرار دی ہے کہ یہ کام کفری ہے، اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہودہ نصارہ کے اس طرح کے معاملات کے اندر اور اس طرح کے رسم و رواج کے اندر ایک مسلمان بندہ ان کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ایک مسلمان بندے کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اندر عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، عیسائی کی ویسے سمجھا رہے ہوں، ہمارے کئی مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ اس کے اندر مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، عشقیہ فسقیہ معاملات جو ہے وہ انجام پاتے ہیں، بعض اوقات طے پاتے ہیں، ہوٹلوں کی بکنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کھانا کھانے جائیں آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ کئی ہوٹل ایسے ہوتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں اس دن کے اندر۔ ایک مسلمان بندہ ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ سوچے، کیا دین اسلام اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے میرے نبی کی بیویوں تم باقی جہان کی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ کب؟ ایک نبی کی بیوی جو امت کی ماں ہے، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی فضیلت باقی جہان کی عورتوں سے کب بلند ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اتقیتن، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ یعنی ایک نبی کی بھی بیوی ہو پھر وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ رب العزت اس وقت اس کو باقی تمام جہان کی عورتوں سے فضیلت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہ کرے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے دوزخ میں پھینک دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ تو ایمان والی تھی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک نبی کی بیوی تقوی اور پرہیزگاری نہیں اختیار کی، اس کو دوزخ میں پھینک دیے۔ تو ایک نبی کی بھی بیوی، ایک عورت نبی کی بیوی بنی، اگر وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتی ہے، امت کی ماں بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو جہان کی دیگر امتی عورتوں سے زیادہ فضیلت اور شان بھی عطا فرمائی ہے۔ اب ایک مسلمان سوچے، ایک مسلمان بچی، ایک مسلمان عورت سوچے کہ جب نبی کی بیوی کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کا حکم ہے تو میں کیوں بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو چکی ہوں؟ ایک دین اسلام جو مردوں کو آنکھیں نیچی رکھنے کے حکم دیتا ہے، اسی طرح ایک دین اسلام وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جو دین اسلام ایک مرد کو اور ایک عورت کو نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ غیر محرموں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور ان کے ساتھ میل جول رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ وہ مردوں اور عورتوں کے ایک ساتھ شرابیں پینے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے اس سے پچھلی آیت میں کہ مرد حضرات اور عورتیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یار ایک مسلمان بندہ سوچے کہ جو دین اسلام اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ غیر محرموں کے ساتھ فزیکل ریلیشن کے تعلقات قائم کرنے کی اجازت دے سکتا ہے،
غلط قسم کے معاملات زناکاری کے اندر مبتلا ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کہاں گمراہ ہو چکے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور مسلمان اور انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ تیرا تو رب بھی بڑا کریم ہے، بڑے کرم والا ہے، اس کے باوجود تو دھوکے میں مبتلا ہو چکے، اس کے باوجود تیرا ابھی تک ضمیر بیدار نہیں ہو رہا۔ تو عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکیں دے رہے، اور وہ تجھے اور تیری آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے کی ہر وقت سازشوں میں مصروف ہیں، اور تو ان کو ان کے مذہبی تہواروں کی مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے شرعی نقطہ نظر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی قوم کے مشابہت اختیار کی، ایک کام ہے اس کو ایک قوم کرتی ہے، دوسرا بندہ بھی اس مشابہت کو اختیار کرتا ہے، اسی طرح کی وضع و قطع کرتا ہے یا اس طرح کے معاملات کرتا ہے، اس قوم کے مشابہ بنتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، اس طرح کا بنتا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ بندہ انہی میں سے ہی ہے۔ آج ایک بندہ کہہ سکتا ہے یار میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو صرف کرسمس ڈے کا کیک ہی کاٹا ہے نا، میں تو کرسمس ڈے کی مبارکباد دی ہے، میں تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، نبی علیہ السلام کا برحق رسول، برحق نبی اور اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہوں، میں تو صرف کرسمس ڈے کی مبارک دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مشابہت اختیار کرے وہ بندہ اسی ٹولے میں سے، اسی گروہ میں سے۔ تو یہ ایک مسلمان یاد رکھے کہ کہاں پر میں نے کیا کرنا اور کہاں پر کیا نہیں کرنا۔ سنن ابی داؤد شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مشرک بندے کے ساتھ کسی عمل کے اندر اشتراک کرے، یعنی ایک کام ایسا ہے جس کو ایک مشرک بندہ کرتا ہے اور ایک مسلمان بندہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے، اس کے اندر اشتراک کر لے، شرکت کر لے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ شرکت کے اندر اس کے ساتھ مبتلا رہا، شرکت کی اور اس کو کیا، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، وہ بندہ اسی بندے کی طرح ہی ہے۔ ایک یہودی بندہ کوئی کام کرتا ہے، ایک مسلمان بندہ اس کے ساتھ شرکت کر لیتے ہیں اس کے مذہبی معاملات میں یا ان کے قومی شعار کے اندر، تو نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں یہ بندہ ہی اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا ایک یہودی بندہ گناہ گار ہے۔ اسی طرح یہ کرسمس ڈے کا مسئلہ ہے کہ جو بندہ اس چیز کی مبارکباد دیتا ہے پھر ان کے کیکوں کے اندر شرکت بھی کرتا ہے، پھر ان کے کرسمس ڈے کی خوشی میں خود بھی کیک کاٹتا ہے، اپنا پیسہ بھی برباد کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں وہ بندہ اسی ٹولے میں سے ہے، انہی گناہ گار اور مجرم بندوں میں سے، کہ جس طرح وہ گناہ گار ہیں یہ مسلمان بندہ بھی گناہ گار ہے۔ اسی طرح در مختار میں جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا، ایک کیک مبارکباد دینا یہ حرام ہے، اگر اس دن کی تعظیم مقصود ہے تو یہ کفر ہے، ایک مسلمان بندہ کفریہ کام کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ ایک فتویٰ ہے کہ مجوسیوں کی جو عید کا دن ہے نا، اس دن کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے، اگر ایک مجوسی اپنے مجوسی کو دیتا ہے تو وہ تو ان کا مسئلہ ہے نا پھر کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جانے اور اللہ جانے۔ ایک مسلمان بندہ بھی اگر یہ کہہ کر کسی کو تحفہ دیتا ہے کہ آج مجوسیوں کی عید کا دن ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، جس طرح کہ کرسمس ڈے کے موقع پر ہوتا ہے کہ آج کرسمس ڈے یہ میری طرف سے کیک کھا لے، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لے۔ مسلمان عیسائیوں کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ایک مسلمان کہاں گمراہ ہو چکے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ مجوسیوں کے یعنی جو غیر مسلموں کی عید کا دن ہے اس کے اندر اگر کسی کو تحفہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آج کے دن کی وجہ سے تحفہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس نام کی وجہ سے تحفہ دینا اور تحفہ لینا یہ حرام ہے۔ اسی طرح کرسمس ڈے کے آگے انہوں نے بیان کیا کہ اگر وہ بندہ مشرکین مجوسیوں کی طرح اس کی تعظیم بھی کرتا ہے، جس طرح مجوسی اپنے عید کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، یہ دوسرا بندہ بھی اس دن کی تعظیم کرتا ہے، تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اس صورت میں یہ کفر ہو جائے گا،
ویسے تحفے دینا لینا یہ حرام تھا اس دن کی وجہ سے. اگر دل میں تعظیم مقصود ہے، اس دن کی عزت افزائی یہ مقصود ہے، تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اس صورت میں یہ بندہ کافر ہو جائے گا. یہ اس طرح کرنا یہ کفر ہے. تو آج ایک مسلمان بندہ یہ سوچ سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلی حدیث برکت سنیں، ٹائم تھوڑے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے مشابہت اختیار نہ کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کی. لیکن آج مسلمان بندہ یہ مشابہت اختیار کر رہا ہے. اور بخاری شریف میں تو یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ان قریب یہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گی. روایت کا مفہوم ہے کتنی مشابہت اختیار کرے گی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی یہودی یا عیسائی بندہ اگر کسی سوراخ کے اندر گیا ہے نا، کہیں پہ سوراخ موجود ہے، اس کے اندر وہ گھسا ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کی اتنی مشابہت اختیار کرے گی کہ ایک مسلمان بندہ بھی اس کی مشابہت، اس کی پیروی کرتے ہوئے اس سوراخ کے اندر داخل ہو جائے گا. اتنی یہ امت یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گی. آج دیکھیں ان کے رسم و رواج ہمارے اندر رائج پذیر ہو گئے. ہماری وضاحت، ہمارے لباس، ہمارے چہرے، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، وضاحت، زندگی گزارنے کے انداز، رہنے کے انداز، چلنے کے انداز، بولنے کے انداز، یہ یہود و نصارہ کی طرز پر ہو چکے ہیں. کس انداز کو میں واضح کروں، کس چیز کو میں ہائی لائٹ کروں کہ اس معاملے میں ایک مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا ہے. ہر بندہ اس میں سوچ سکتا ہے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ کے مشابہت اختیار نہ کرو. اسی طرح ایک مسئلہ ہے، جس طرح یہ مبارکباد دیتے ہیں نا مسلمان، اس دن کو بڑا اچھا تصور کرتے ہیں. شرح فقہ اکبر میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ مجوسی جو ہے وہ اپنی عید کے دن جمع ہوئے، ایک مسلمان اس کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ یار یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. مجوسی حضرات جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ اپنی عید کے دن جمع ہوئے. مسلمان نے کہا یار کیا اچھا طریقہ ہے. اسی مسئلے کو آپ کرسمس ڈے کے اوپر لے آئیں کہ اگر عیسائی اس دن جمع ہو جائیں تو اگر کسی مسلمان نے بدقسمتی سے بھی یہ کہہ دیا یار کیا اچھا طریقہ ہے، کیا اچھا انداز ہے، کیا بات ہے یار. تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ کسی نے کہا مجوسیوں کے طریقے کو یہ کیا اچھا طریقہ ہے، تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اس طرح کہنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے اچھا طریقہ وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور یہ اسلام کو کم ثابت کرتے ہوئے مجوسیوں کے طریقے کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. ایک مسلمان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اسلام کے طریقے کو اچھا سمجھے، اور یہ مجوسیوں کے طریقے کو اچھا کہہ رہے. آج ایک مسلمان بندہ جو کرسمس ڈے کے مبارکبادیں دے رہے ہیں اور اس دن کو بڑا اچھا تصور کر رہے ہیں، وہ سوچے تو صحیح کہ میرے اوپر شریعت اسلامیہ کیا کیا حکم نافذ کرتی ہے. اسی طرح شرح فقہ اکبر میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ مجوسیوں کے عید کے دن کوئی چیز خریدتا ہے، اسی طرح ایک بندہ ہے، یہ آپ کو اس کی وضاحت سمجھا رہا ہوں. ایک بندہ ہے مسلمان، وہ عام روٹین میں کیک نہیں خریدتا، لیکن عیسائیوں کے کرسمس ڈے کے دن خریدتا ہے. تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز خریدتا ہے حالانکہ وہ اس دن سے پہلے اس چیز کو نہیں خریدتا تھا، یہاں پر بیان کیا گیا کہ اگر وہ اس کا خریدنا اس وجہ سے ہے، اس دن کی تعظیم کی وجہ سے ہے کہ آج مجوسیوں کی عید کا دن ہے، تو یہاں پر بیان کیا گیا تو اس بندے نے کفر کیا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کافروں کے عید کے دن کو قابل تعظیم جانا ہے کہ کافروں کی عید کا دن بڑا عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے. تو آج ہم سوچیں جو کرسمس ڈے کے مبارکبادیں دے رہے وہ اس چیز کو سوچیں کہ ہم اس چیز کی وجہ سے کہیں دین اسلام سے باہر تو نہیں ہو رہے، کہیں دین اسلام کے فتوے جو ہے وہ ہمیں دین اسلام کے حدود سے باہر تو نہیں کر رہے. اسی طرح یہ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
کہ جو بندہ ایک مسلمان بندہ جو ہے وہ ان کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور یہود و نصارہ کے قومی شعاروں اور مذہبی شعاروں کے اندر شرکت بھی کرتا ہے اور ان کی مبارکبادیں بھی دیتا ہے. باقی بہت ساری اس حوالے سے چیزیں. ایک مسئلہ یہ ہے جو عام طور پر ہمارے دوست احباب جو ہے وہ عذر پیش کرتے ہیں. مطلب مسئلہ کیا ہے یار, کیوں آپ نے مبارکباد دی ہے؟ سوال ہے نا یار, آپ نے کیوں ایک عیسائی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دی ہے؟ یار آپ اس کے ساتھ کیوں تعلقات رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کا کرسمس ڈے کا دیا ہوا کیک کیوں کھایا؟ آگے سے ایک بہانہ سامنے آتا ہے. وہ بہانہ کیا سامنے آتا ہے؟ بہانہ سامنے آتا ہے کہ یار اگر میں نہ لیتا نا تو اسے ناراض ہو جانا تھا. ایسے ہی ہے یار, اکٹھے رہتے ہیں, ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں, ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں, یا ایک کمرے میں رہتے ہیں, یار وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے, یا میرے خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے. اس بندے کو یہ بہانہ پیش کرتے ہوئے شرم نہ آئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ کے مشابہت نہ کرو, اور یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے کر لی ہے کہ میرا عیسائی دوست جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ رسول کو اس بندے نے ناراض کر لی ہے, لیکن ایک دنیا دار عیسائی بندے کو اس بندے نے ناراض نہیں کیا. یار اللہ رسول تیری بخشی فرمانے والے, نبی علیہ السلام شفاعت فرمانے والے, اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے. اللہ رسول کو ناراض کر لیا اس بندے نے, راضی نہیں کیا. ایک یہودی یا عیسائی بندے کو اس نے راضی کر لیے, اللہ رسول کے ساتھ اس بندے نے تعلق نہیں قائم رکھا, ایک یہ عیسائی بندے کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ قائم کر لیے. اس طرح کے معاملات ہیں نا, اس کے اندر ایک مسلمان کا مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ کرسمس ڈے کا دن یہ بے حیائی, فحاشی اور یعنی کا عالمی دن ہے, جو 200-400 سال پہلے جائے نا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ تھا بھی کہ نہیں. لیکن عیسائیوں نے اس کو اتنا مضبوطی سے تھاما ہے اور اتنے منظم طریقے سے اس کو اٹھایا ہے کہ آج ان کا یہ قومی شعار بن چکا ہے, اور بدقسمتی سے مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں.